بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنا رہے ہیں روٹ ریسپیز، محرم کی بہت ہی خاص، یونیک اور آسان ریسپیز۔ اس کو محرم میں خاص طور پر بنایا جاتا ہے۔ اس کو آپ عام دنوں میں بھی بنا کر سٹور کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ بچوں کے ٹفن باکس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کوئی بھی برتن لیں، اس کو آپ چولہے پر رکھیں۔ 1 پیالی آپ اس میں چینی شامل کر لیں۔ اگر آپ کو میٹھا کم پسند ہے تو آپ تھوڑی سی چینی نکال لیں۔ پھر آپ اس میں 3/4 پیالی دودھ شامل کریں۔ دودھ آپ نے کچا نہیں لینا، ابلا ہوا آپ دودھ لیں۔ دودھ ڈال کر آپ دونوں چیزوں کو مکس کریں۔ چینی کو آپ دودھ کے اندر حل کریں یہاں تک کہ چینی جو ہے وہ پگھل کر اس میں شامل ہو جائے۔ ساتھ میں آپ 1 چمچ الائچی پاؤڈر ڈال لیں۔ 1/4 چمچ آپ نمک شامل کر لیں۔ ان دونوں چیزوں کو ڈال کر آپ اس کو مکس کر لیں۔ اب آپ اس کو پکنے دیں یہاں تک کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ مکس ہو جائیں، لیکن خیال رہے کہ آپ نے دودھ کو بوائل نہیں ہونے دینا۔ جب چینی مکمل طور پر پگھل کر اس میں حل ہو جائے تو آپ چولہا بند کر کے اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیں تاکہ یہ نارمل حالت میں ہو جائے۔ اب آپ الگ سے برتن میں 1 چمچ دیسی گھی لیں۔ اگر دیسی گھی نہیں ہے تو آپ ڈالڈا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس میں آئل استعمال نہیں کرنا۔ اگر دیسی گھی استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کو آپ گرم کریں۔ پھر آپ اس میں 1 پیالی سوجی، اس کو آپ چھان کر صاف کر لیں۔ اس کو آپ ڈال کر 2 سے 3 منٹ تک پکنے دیں یہاں تک کہ سوجی کا کلر جو ہے وہ تھوڑا چینج ہو جائے۔ اس کو آپ نے زیادہ براؤن نہیں کرنا، 1-2 منٹ تک آپ اس کو بھونیں تاکہ اس کا کچا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ساتھ میں آپ 1 چمچ خسخاس شامل کر لیں۔ خسخاس کو آپ اچھی طرح صاف کریں تاکہ اس کے اندر موجود ریت یا مٹی وغیرہ جو ہے وہ آپ اس کو پہلے سے صاف کر کے نکال لیں۔ اب آپ دونوں چیزوں کو 2-3 منٹ تک بھونیں تاکہ یہ اچھی طرح تیار ہو جائیں۔ اس طرح کی دونوں چیزیں تیار ہو جائیں تو آپ ان کو اتار لیں۔ اس کو اتار کر آپ ایک باؤل میں یا بڑے سے برتن میں ڈال لیں۔ اب آپ 2 پیالی گندم کا آٹا لیں۔ اس کو آپ چھان کر صاف کر لیں۔ آپ میدا بھی لے سکتے ہیں اور گندم کا آٹا بھی لے سکتے ہیں، جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ لیں۔ اس کو آپ چھان کر صاف کریں اور اس کو آپ بھون لیں۔ اس کو آپ 2-3 منٹ تک ہلکا سا بھونیں، زیادہ آپ نے اس کو بھوننا نہیں ہے۔ اس میں آپ تھوڑا سا گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو آپ گھی کے بغیر بھی مکس کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اس کو بھون کر سوجی والے برتن میں ڈال لیں۔ اب آپ اس میں ناریل پاؤڈر 1 کپ شامل کریں۔ ساتھ میں آپ وائٹ تل 1 سے 2 چمچ ڈال لیں۔ اگر آپ کو ڈرائی فروٹ پسند ہے تو آپ پیس کر اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ ان سب کو ڈال کر آپ مکس کر لیں۔ ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں اور پھر آپ اس میں دودھ چینی والا جو ابھی ہم نے بنا کے رکھا تھا اس کو آپ اس میں شامل کریں۔ تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ جو ہے وہ ڈالتے جائیں اور اس کو آپ مکس کریں۔ دودھ کو آپ مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہونے دیں، نیم گرم دودھ آپ اس میں شامل کریں اور اس کو آپ چمچ کے ساتھ مکس کریں۔ آٹا جو ہے وہ مکس ہو جائے، اس کا خشک پن جو ہے وہ ختم ہو جائے تو آپ چمچ کو نکال لیں۔ چمچ کو آپ نکال کر ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ اب آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں۔ ساتھ میں آپ 2 سے 3 چمچ دیسی گھی ڈال لیں۔ اس کو آپ ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح مکس کریں، گھی کو آپ اس کے اندر جذب کریں۔ اب آپ اس کو آہستہ آہستہ گھومتے جائیں، اس کو آپ میش کرتے جائیں، اکٹھا کر کے آپ اس کو رکھ دیں۔ 2-3 منٹ تک یہ عمل دہرانے کے بعد اب آپ اس کو کور کر کے 20 سے 25 منٹ کے لیے ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اتنی دیر میں سوجی جو ہے وہ پھول چکی ہے اور آٹا پہلے کی نسبت جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے۔
اب آپ دوبارہ سے اس کو مکس کریں، اس کو آپ گوندھ لیں۔ اب آپ مٹھی بھر امیزہ لیں اور اس کو آپ گول سا گھما کر اس طرح کے ٹکی کی طرح روٹ سا تیار کر لیں۔ اس کو آپ زیادہ پتلا نہیں کریں، اس طرح آپ ٹکی کی طرح یا کباب کی طرح بنا لیں۔ پلیٹ یا کوئی بھی اس طرح کی چیز لیں جس کی نچلی سطح جو ہے وہ پلین ہو، اس میں آپ چٹکی بھر وائٹ تیل ڈالیں اور پھر آپ چٹکی بھر اس میں خشخاش ڈال لیں، ساتھ میں آپ اناردانے کے چند بیج جو ہیں وہ ڈال لیں۔ اس کے بعد آپ اس میں وائٹ سیڈ ڈال لیں، اس کے بعد آپ اس میں گرین سیڈ یا پستہ ڈال لیں۔ ڈرائی فروٹ جو بھی آپ کے پاس ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ان سب ڈرائی فروٹ کو نیچے ڈالنے کے بعد اب آپ اس روٹی کو ٹکی کو اس کو اوپر رکھ کر ہلکا سا دبائیں۔ اس کو آپ ہاتھ کے ساتھ دباتے جائیں جو یہ گول سی ٹکی بن جائے گی۔ اس کو آپ بیل بھی سکتے ہیں لیکن بیلنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو ہاتھ کے ساتھ ہی بنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ڈرائی فروٹ جو ہے وہ اس کے اندر چپک چکا ہے، جذب ہو چکا ہے۔ اس طرح سے آپ باقی ٹکیاں بھی تیار کر لیں۔ آپ اس کو اس طرح پلیٹ کے اوپر ڈرائی فروٹ ڈال کر اس کو اوپر رکھ کر میش کر سکتے ہیں، یا آپ پہلے روٹی کو تیار کر کے اس کے اوپر ڈرائی فروٹ لگا کر تیار کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو طریقہ مناسب لگے یا آپ کو آسان لگے آپ وہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ سائڈوں سے اچھی طرح اس کے کناروں کو گول کر لیں، ہموار کر لیں۔ اسی طرح آپ ساری ٹکیاں جو ہیں، سارے روٹ جو ہیں وہ تیار کریں۔ اب آپ اس کو توے پر یا پین میں یا آپ پریشر کوکر میں کسی بھی چیز میں آپ بنا سکتے ہیں۔ توے پہ بنانے کے لیے آپ اس کی سطح پر تھوڑا سا گھی لگا لیں تاکہ یہ چپکے نہیں۔ پھر آپ جس سائڈ پہ آپ نے ڈرائی فروٹ لگایا ہے اس سائڈ کو آپ اوپر رکھیں اور دوسری سائڈ کو آپ نیچے رکھ کر ٹکیاں جو ہیں وہ اس کو اوپر رکھتے جائیں۔ اس طرح آپ اس کو اوپر سے کور کریں اور آپ اسے 4-5 منٹ تک لو آنچ پر پکنے دیں۔ اس طرح چولہا جو ہے وہ لو رکھیں تاکہ ٹکی جو ہے وہ اچھی طرح براؤن ہو جائے۔ 4-5 منٹ کے بعد آپ اس کی سائڈ چینج کریں۔ آپ توے کو حرکت دیں تاکہ آنچ جو ہے وہ چاروں سائڈ سے ایک جیسی ٹکی کو تیار کرے۔ 3-4 منٹ تک دوسری سائڈ سے بھی آپ ڈھک کر پکائیں اور پھر آپ اس کی سائڈ چینج کر کے دیکھ لیں کہ ٹکی جو ہے وہ دونوں سائڈ سے براؤن ہو چکی ہے۔ اگر آپ توے پر یا پین میں ٹکی بنا رہے ہیں، روٹ بنا رہے ہیں تو آپ اندر سے تھوڑا سا نرم رکھیں۔ یہ جیسے جیسے خشک ہوگی تو ٹکی خستہ اور کرسپی ہوتی جائے گی۔ دیکھیں اس طرح کی ٹکی جو ہے جب اوپر سے یعنی دونوں سائڈ سے براؤن ہو جائے تو آپ اس کو نکال لیں۔ اس طرح آپ اس کو تیار شدہ روٹ کو آپ اتار کر ایک پلیٹ میں یا کسی بھی برتن میں رکھ کر ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ اب آپ باقی روٹ بھی اسی طرح تیار کر لیں۔ اگر آپ نے دوبارہ سے توے پہ بنانے ہیں تو آپ اس کی سطح پر پھر دوبارہ سے آئل لگا لیں اور اب آپ پہلے والے عمل سے اس کو آپ سارا بنا لیں۔ اگر آپ نے اس کو پریشر کوکر میں تیار کرنا ہے تو اس کے لیے آپ پریشر کوکر کے سطح پر اس کو چپکائیں اور اس کے ویٹ یا سیٹی کو نکال کر اسے 3-4 منٹ تک پکنے دیں۔ اس طرح سے بھی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ جیسے بھی آپ تیار کریں یہ بہت ہی اچھی اور مزے کی ٹکی تیار ہوں گی، بالکل روٹ جو ہے وہ بیکری جیسے تیار ہوں گے۔ اس طرح سے آپ بنائیں گے تو جو بھی کھائے گا وہ پہچان ہی نہیں پائے گا کہ یہ گھر میں بنے ہیں یا بیکری سے لے کے آئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپیز جو ہیں وہ پسند آ رہی ہیں۔ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں دیں۔ اگر آپ کو ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہماری محنت کا انعام ہوتا ہے، ہمارے لیے حوصلہ اور ہمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے ہم آپ کے لیے بہتر اور مزے کی ریسپیز آپ کو ٹائم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس کو دونوں سائڈ سے پہلے والے عمل میں دہرا کر آپ اس کو براؤن کریں۔ جب دونوں سائڈ سے روٹ تیار ہو جائیں تو سارے اسی طرح تیار کر لیں۔
آپ دیکھیں کتنے اچھے خستہ اور کرسپی روٹ جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، آپ ریسپیز کو انجوائے کریں، ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپیز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔